اس نے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس نے ضلع اکاڑا تحصیل دیپالپور کا ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ کوئی بھی شرپسند اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ایسی مائیں موجود ہیں جو ایسے بیٹوں کو جنم دے رہی ہیں، اور ایسے بیٹے موجود ہیں جو اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ وہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے خلاف وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے لیے ہمیں بھی اسی طرح سے ان سے آہنی ہاتھوں سے نبٹنا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بالکل غلط ہیں، اور ہم سب لوگ یکجا ہو کر ان کے خلاف ہیں۔ میں افسوس کے لیے آئی ہوں، میں ان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے آئی ہوں، میں سیاسی بات چیت کے لیے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ ثانیہ جعفر ایکسپریس میں شہید ہونے والا دیپالپور کا سپوت، جس نے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ آج وائس چیئرمین سوشل ویلفیئر اتھارٹی محترمہ جہاں آرا وٹو ان کے گھر میں تشریف لے کے آئیں، گھر والوں سے ہزارے یکجہتی کرنے کے لیے آئیں اور ان کی قبر پر جا کے فاتحہ خوانی بھی کی۔ میڈم سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم میم، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ جی میں خیریت سے۔ بتائیے گا، یہ جو شہادت ہے ایک فخر بھی ہے، ابھی چونکہ ان کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر ہم دیپالپور میں عظیم اس ملک کے سپوت، ہمارے عظیم شہید بھائی کے مزار پر یہاں پر آ کر میں نے فاتح خوانی کی ہے، اور یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا سرزمین کا بیٹا، اس نے پاکستان کے لیے، پاکستان میں وہ عناصر جو اس ملک میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک کی سربلندی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمارے بیٹے نے، دیپالپور کے سپوت نے، ہمارے بھائی نے ان کے خلاف جنگ لڑ کے اور اپنے خاص طور پر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان اس نے دی ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس نے ضلع اکاڑا تحصیل دیپالپور کا ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور میں خاص طور پر آج یہاں پر اس کے مزار پر فاتح کے لیے آئی ہوں اور والدین سے ملنے آئی ہوں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے جو جوان ہیں، اور میرے سامنے بھی ہمارے جو نوجوان کھڑے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، تو یہ ہمارا فخر ہیں، اور جب تک یہ ایک نوجوان اس ملک میں موجود ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کو یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ جب تک دنیا ہے پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور کوئی بھی شرپسند اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ایسی مائیں موجود ہیں جو ایسے بیٹوں کو جنم دے رہی ہیں، اور ایسے بیٹے موجود ہیں جو اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، ثانیہ جعفر ایکسپریس اور حالیہ دنوں میں علماء کرام پر پے در پے حملے، اور جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ملک کو کس جانب دھکیلا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر جو مسئلے کا حل ہے وہ بات چیت سے نکالنا ہمیں چاہیے۔ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے خلاف وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے لیے ہمیں بھی اسی طرح سے ان سے آہنی ہاتھوں سے نبٹنا چاہیے، اور جو لوگ ان کے لیے ان کے حق میں بات کرتے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ اس ماں کے دل سے پوچھیں، اس والد کے دل سے پوچھیں جنہوں نے اپنا بیٹا جو ہے اس ملک پر قربان کیا ہے، اور ملک پر قربان اس ملک کی سربلندی کے لیے اور سالمیت کے لیے انہوں نے قربان کیا ہے۔ دہشت گردی کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بالکل غلط ہیں، اور ہم سب لوگ یکجا ہو کر ان کے خلاف ہیں، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ایسے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ میڈم، ملک کی سلامتی کے اہم اجلاس میں میاں محمد نواز شریف سمیت پی ٹی آئی نے بھی جو ہے نا وہ شمولیت نہیں اختیار کیا، وزیر داخلہ بھی نہیں آئے۔ میں افسوس کے لیے آئی ہوں یہاں پر،
میں افسوس کے لیے آئی ہوں, میں ان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے آئی ہوں, میں سیاسی بات چیت کے لیے نہیں آئی. میڈم کیا پیغام کیا دینا چاہیں گی نوجوانوں کو, پاکستانی عوام کو آپ؟ نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے خاص طور پر کہ آپ لوگ کسی بھی پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوں, کسی بھی پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوں, اور یہ جو ہمارا ملک ہے اس کے لیے پازیٹیو ہو کر, پروگریسو ہو کر سوچیں. اس کو ہم نے پرامن کیسے بنانا ہے, اس کی ترقی میں اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے, اس کو باقی دنیا میں ہم نے سر اٹھا کر کیسے چلنا ہے. ہمارے نوجوانوں کو اس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی تمام شر پسند عناصر سے میرے ایک ہی ان کو تلقین کروں گی کہ شر پسند عناصر جو ہیں, جو ہمارے ملک کے خلاف چل رہے ہیں, ان سے ہر طرح سے اپنے آپ کو بچائیں اور دور رکھیں. میڈم ماں اور بیٹے کا تو بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے, اور ابھی ماں ان کی جوان کی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بات پہ بڑا پراؤڈ ہے, بڑا فخر ہے, اور ایک جوان بیٹے کا چلے جانا, تو اس مطلب کہ اس لمحے میں اور اس کیفیت کو آپ بھی سمجھتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ اہل جو ہے گھر والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, گھر والے جو ہیں ان کی والدہ نے پہلے ہی بات کی ہے کہ ان کے لیے تو یہ فخر کا باعث ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بیٹے تمام ماؤں کو دے, ایسے میں تو یہ کہوں گی کہ ایسے جوان, ایسے بیٹے, ایسے نڈر, ایسے بہادر بیٹے وہ تمام ماؤں کو دے, اور جس پر ہم فخر کر سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.